السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہر ایمان والے کو، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، اورنگزیب کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا جو لوگوں کو، بادشاہوں کو بیوقوف بنا کر کے، روپ بدل کر کے ان سے پیسے لیا کرتا تھا۔ اورنگزیب کی بارگاہ میں وہ ایک دن آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، میں بہروپیہ ہوں اور آپ مجھے اگر پہچان لیں گے، اور آپ نے اگر مجھے نہیں پہچانا بہروپیے کے روپ میں، تو آپ کو مجھے انعام دینا پڑے گا۔ الغرض حضور اورنگزیب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، میرا نام اورنگزیب ہے اور مجھے دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہے، میں ہر حال میں تجھے پہچان لوں گا۔ اتنا فرمایا آپ نے تو بہروپیہ اپنے گھر سے چلا گیا، اور جانے کے بعد 2 مہینے تک اس نے بھاگنے کی ٹریننگ لی۔ بھاگتا رہا، دوڑتا رہا۔ پھر سپاہیوں کی بھرتی جب ہونے لگی تو یہ بھی بھیس بدل کر اور سپاہیوں کی صف میں آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب ٹریننگ ہوئی، آپ نے جب سب کا جائزہ لیا اورنگزیب نے، تو وہ بھی آیا۔ آپ نے 10 روپے نکال کر کے اس کے ہاتھ پہ رکھے، ارشاد فرمایا، میں نے تجھے پہچان لیا، یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ لے۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد اورنگزیب کہیں تشریف لے کر کے جا رہے تھے، فقیر غربا مساکین آ گئے خیرات لینے، تو آپ سب کو خیرات دے رہے تھے، تو یہ بھی کپڑے پھاڑ کر کے اپنے منہ کو پورا کالا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اورنگزیب نے 10 روپے اور نکالے، پھر اس کے ہاتھ پہ رکھے، ارشاد فرمایا، تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے اور میں نے تجھے اب بھی پہچان لیا ہے۔ پھر مدرسے میں پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت تھی، پڑھانے والے کی، استاذ کی۔ آپ نے کہا کون ہے، تو 2-4 آئے، تو اس میں وہ بہروپیہ بھی آیا، کیپ لگایا، شیروانی پہنی، اچھے طریقے سے آیا۔ امتحان لیا گیا، اورنگزیب نے پھر اس کو 10 روپے دیے، ارشاد فرمایا، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ اب یہ پھر چلا گیا۔ اب ایک لمبا زمانہ گزرا، یعنی 1-2 دن نہیں، 2 مہینے، 4 مہینے نہیں، پورے 2 سال کے بعد اورنگزیب اپنی فوج کے ساتھ کہیں تشریف لے کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں کیا دیکھا، ایک پہاڑی کے اوپر لوگ جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، اور لمبی لین قطار لگی ہوئی ہے لوگوں کی۔ اورنگزیب نے لوگوں سے پوچھا کہ اس پہاڑی پر کیا ہے، تو کہا یہاں کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو دعائیں دیتا ہے، اور دعائیں اس سے لینے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اورنگزیب نے کہا، ٹھہرو، ہم بھی دعا لے کر کے آتے ہیں، بزرگ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پرانے زمانے کے سب لوگ جو ہیں اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے دعائیں کراتے تھے۔ آج کا دور ہے یہ الگ ہو چکا ہے، مگر پرانے زمانے کے ہر شخص جو ہے وہ بزرگان دین کے پاس جایا کرتے تھے۔ اورنگزیب نکلے، اترے گھوڑے سے اور پہاڑی کے اوپر بڑی مشقت کے ساتھ چڑھے۔ چڑھنے کے بعد آپ نے کہا، میں اورنگزیب بادشاہ ہوں۔ لیند لگی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا، ہمارے بابا جو ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ امیروں کو الگ سے دیکھیں، غریبوں کو الگ سے، اگر ملنا ہے تو لیند میں لگ جاؤ۔ 50 لوگ لگے تھے، 51واں نمبر آپ کا تھا۔ جب سارے کے سارے لوگ مل کر کے چلے گئے، تو 51واں نمبر جب اورنگزیب کا آیا، آپ نے گار کے سرہانے، جب آپ نے اپنا سر اندر کیا، آپ اندر تشریف لے کر کے گئے، بیٹھے، تو دیکھا بڑا نورانی چہرہ، سر پر عمامہ بندھا ہوا، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بابا آپ مجھے دعائیں دیں، میں کہیں جا رہا ہوں، اللہ مجھے کامیاب کرے۔ کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم کو کامیاب کرے، اور ہر پریشانی جو تمہارے پاس آنے والی ہو اللہ اس کو دور فرمائے۔ اور کہا آپ جائیں، اور 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالیں کہ کسی کا دل مت دکھانا، یوں یہ ساری باتیں کہیں۔ اب اورنگزیب نے جب اتنا سنا تو آپ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، اور 2-4 آنے نکال کر کے ان کے مصلی کے نیچے رکھ کر کے اورنگزیب جانے لگے۔ جب جانے لگے تو وہ رومال جھاڑ کر کے کھڑا ہوا اور کہا، اورنگزیب آج تم نے نہیں پہچانا۔ کہا کون؟ کہا میں وہی بہروپیہ ہوں تو اسے تم پہچان لیا کرتے تھے، آج نہیں پہچانا۔ آپ ہنسے، مسکرائے، کہا یار تو بھی کیا کرتا ہے، میں نے ہر حال میں تجھے پہچان لیا، مگر آج میں تجھے پہچان نہیں پایا۔ کہا پہچانا نہیں تو اب انعام دینا ہوگا۔ کہا بتا تجھے کیا چاہیے۔
کیا چیز چاہیے؟ اس بہروپیے نے کہا کہ سب سے قیمتی جو موتی ہیں تیرے سر کے تاج میں رکھی ہوئی ہیں، یہ تاج مجھے چاہیے۔ اورنگزیب نے اپنا تاج اتارا اور اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ ارشاد فرمایا یہ تو نے مانگا ہے جو میں نے تجھے عطا کر دیا، مگر اورنگزیب کو تو نے دھوکہ دیا ہے، تو میں اس کے صدقے میں کہیں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو آنا، میں اور بھی کچھ تجھے عطا کروں گا۔ جب اورنگزیب نے اتنا کہا کہہ کر کے چل دیے، تھوڑی دور چلے تو اس بہروپیے نے پھر سے آواز دی۔ اورنگزیب آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ تمہارا جو تاج ہے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ اورنگزیب فرماتے ہیں کیوں اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی تو نے مجھے دھوکہ دینے میں، اور آج کامیاب ہو گیا تو آج تاج لے نہیں رہا؟ کہا نہیں میں سمجھ گیا، اب یہ تاج تو لے کر کے چلا جا۔ اورنگزیب فرماتے کیا سمجھا؟ کم سے کم مجھے بھی تو بتا، مجھے بھی تو پتہ چلے ایسا تو نے کیا سمجھا؟ تو بہروپیہ کہتا ہے اورنگزیب بات یہ ہے کہ میں نے یہ جھوٹا لبادہ پہنا تھا مصطفیٰ کا، میں نے داڑھی رکھی، مصطفیٰ کی سنت کو جھوٹی ادا کی، صرف امامہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ بھی میں نے جھوٹا رکھا دھوکہ دینے کے لیے۔ سارا لبادہ جو تھا میرا وہ سب جھوٹا تھا، مگر اورنگزیب آج میں یہ سمجھ گیا ہوں جب جھوٹ موٹ میں نے نبی کی سنت کو عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد ایک اتنے بڑے بادشاہ کا تاج میرے قدموں پہ آ گیا، تو میں صحیح معنی میں مصطفیٰ کا غلام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے بادشاہوں کو میرے قدموں کے نیچے جھکا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہے اگر صحیح معنی میں غلام مصطفیٰ بن جائے، نبی کی سیرت کو پڑھے، ان پر عمل کرنا شروع کر دے، اور سچا پکا عاشق مصطفیٰ بن جائے، تو ساری دنیا اس کی غلام بن جایا کرتی ہے۔